شادی کی تقریب میں جہاں پہ دلہا دلہن جو ہیں اپنی دونوں فیملیز کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور شادی کو یادگار بنانا چاہتے ہیں، یہاں ہی نواب ٹاؤن کی ایک شادی جو ہے یادگار شادی ہو گئی۔ یہ شادی جو ہے ہال مارک ایونٹس میں منعقد ہوتی ہے، جہاں پر 17 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ ولیمہ کی تقریب ہوتی ہے، سرفراز نامی شہری اس کی بکنگ کرواتے ہیں، یہاں پر خوشی کے ساتھ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے جو ہوٹل کے جو مینجمنٹ کے جو انتظامیہ مینیجر ہیں اور اونرز ہیں، وہ باقاعدہ طور پر فیملی کو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم آپ کو معیاری کھانا دیں گے، معیاری انتظام ہوگا، سب کچھ زبردست ہوگا، آپ کے مہمانوں کو اچھے سے ویلکم کیا جائے گا۔ اور جب ولیمہ کی تقریب سٹارٹ ہوتی ہے، سوپ پیش کیا جاتا ہے۔ سوپ پیش کرنے کے بعد 9 بجے کے قریب جو ہے کھانا جب ٹیبل سج جاتے ہیں تو سب لوگ جو ہے 360 کے قریب یہاں پر شرکت کی ہوتی ہے مہمانوں نے۔ مہمان جو ہے جب کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور 200 کے قریب مہمانوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، کسی کو ڈائریا ہونے لگتا ہے، تکلیف سے پیٹ پکڑ کے لوگ وہاں پر چیخیں مارتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، عجیب سی محفل بن جاتی ہے۔ ولیمے میں جہاں پر ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، برائڈل شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر وہ شوٹ ہو رہا تھا جہاں پر مہمان سٹیج پر ہی الٹیاں کرنے لگے۔ یہ معاملہ کب پیش آیا، کیوں آیا، کیسے آیا؟ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے۔ نواب ٹاؤن کا یہ واقعہ ہے جہاں پر بکنگ ہوتی ہے، ہال کا نام جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، دی ہال مارک پیچ، دی ہال مارک ایونٹ کے نام سے یہ مارکی ہے۔ یہاں پر بکنگ کے دوران جو ہے کچھ بھی اس طرح کا واضح طور پر نہیں پتہ چلتا کہ ان کا اتنا گندا معیار ہے کہ ان کے کھانے میں یا تو کسی نے زہریلی چیز ملائی یا پھر ان کا معیار ہی اتنا گندا ہے، نہ ہی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کبھی یہاں پر کوئی وزٹ ہوا۔ یہاں پر پتہ نہیں کتنا عرصہ سے یہ گندگی چل رہی تھی جس کو کبھی بھی کسی نے جا کر نہ دیکھا۔ یہ جو نیگلیجنسی ہے یا تو یہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ہوئی یا پھر انتظامیہ اتنی بے قابو ہو گئی کہ انہوں نے 300 سے 400 کے قریب جو انتظام ہوا اس میں کھانا اس طرح کا رکھ دیا کہ انہوں نے انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ موقع پر ہی حالت بہت زیادہ بگڑنے لگی، ایمبولینس آنے لگ گئی، شہر سے باہر سے بھی بہت سے مہمانوں نے شرکت کی تھی، لاہور کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے شادی میں شرکت کی تھی۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ شادی کے جوڑوں میں سج دھج کے آئیں گے اور انہی کپڑوں کے اوپر الٹیاں کرتے ہوئے ہسپتالوں میں جانا پڑے گا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے، جیسے 9 بجے کے قریب کھانا کھانے لگتے ہیں لوگ تو ان کی حالتیں بگڑتی ہیں۔ حالتیں بگڑتے ہوئے جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ لڑکے والوں نے جنہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، شہنائیاں بج رہی ہوتی ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ہے ان کی حالتیں اچانک سے کیوں بگڑ رہی ہیں، 1 سے 2 نہیں بلکہ 200 کے قریب مہمانوں کی حالت بگڑنے لگی اور وہاں پر موقع پر ہی ایمبولینسز بلائیں، سب کو مختلف ہسپتالوں میں شفٹ کر دیا گیا، جس میں سرکاری جنرل ہسپتال، رائیون روڈ کا انڈس ہسپتال، یونیورسٹی آف لاہور کا ہسپتال اور DHU قصور میں ان سب مہمانوں کو ایمبولینس کے ذریعے شفٹ کیا گیا۔ 31 کے قریب وہ مہمان تھے جو شہر سے باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کو ایمرجنسی صورتحال میں نارووال کے نجی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ایمرجنسی میں جو ان کی حالتیں تھیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، خاتون ہیں، ان کے ہاتھ پر مہندی لگی ہے، شادی کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی ہیں، تو کچھ ایسی تصاویر بھی ہیں جس میں ڈرپس لگی ہوئی ہیں، مہمان جو ہیں سجے دھجے اس طرح کی ڈرپس لگ کے برے حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم کس کو اس چیز کا الزام دیں؟ کیا شادی حال کے انتظامیہ کو دیں یا ان مہمانوں کا قصور ہے کہ وہ کسی کی خوشی میں شامل ہونے آئے اور اپنی ہی جان کو رسک میں ڈال بیٹھے؟ کس کا قصور ہے یہ؟ CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بہت اچھے کام ہو رہے ہیں شہر میں، لیکن ہسپتالوں میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ ایمرجنسی میں جلدی کسی نے بھی ان کو ریسیو نہ کیا، ان کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں فوراً سے شفٹ کرنا پڑا۔ موقع پر ہی کچھ لوگوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ بتایا جا رہا تھا ڈاکٹروں کی جانب سے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے یا پھر ان کی کسی ناقص کھانے کی وجہ سے حالت بگڑی ہے۔ پولیس کیس بھی بن گیا، کسی پیشنٹ کو ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ 200 گھروں کی فیملی جو ہیں سب کی سب ان کے گھروں میں کہرام مچ گیا۔ اسی طرف سے اگر اسی حوالے سے مزید تفصیلات جو آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہیں کہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جب وہاں پہ وزٹ ہوا، موقع پہ پولیس آ گئی، وہاں پر نواب ٹاؤن تھانہ سے پولیس موقع پر آئی، ساتھ ہی فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز جب آئیں تو انہوں نے معائنہ کیا، وہاں سے جو کھانا تھا وہ سارا کلیکٹ کیا۔ کھانا کلیکٹ کرنے کے بعد اس پر مزید جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے بعد فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ان کے افسر ہیں محمد عارف شہزاد،
फूड अथॉरिटी ऑफिसर मोहम्मद आरिफ शहजाद की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हम इनको लैब में भिजवाएंगे, जैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे उनको शक ये है कि यहाँ पर जो गाजर का हलवा और सूप दिया गया था इसमें या तो कोई जहरीली चीज़ थी या फिर ये इसके अंदर कोई इस तरह की मिलावट की गई, इस तरह का कुछ नाकिस खाना था कि मेहमानों की हालत बिगड़ गई। अब ये शादी हाल के जो मालिक हैं वो लगातार हाथ जोड़े बैठे हैं, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आ रही कि उन्होंने लाखों करोड़ों कमा लिया लेकिन उन्होंने लोगों की जान की परवाह नहीं की। शादी हाल के इस मालिक के खिलाफ जो है पुलिस की जानिब से जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उनके खिलाफ। ये मुकदमा जो है मोहम्मद आरिफ शहजाद जो फूड अथॉरिटी से हैं उन्होंने भी फूड अथॉरिटी की जानिब से जो भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है उसमें मुकम्मल तौर पर अपनी कारकर्दगी निभाई है। मज़ीद जानते हैं कि इनके साथ अब क्या होगा और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्शन लिया जाएगा। बहुत से इस तरह के वाक़यात पहले भी पकड़े गए हैं लेकिन आज तक इस तरह के किसी भी शादी हॉल या दुकानदार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कभी सामने नहीं आई और ना ही ऐसी फैमिलीज़ को इंसाफ मिला है। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार करिएगा और अपने प्यारों की खुशियों को जब आप मनाने के लिए बुकिंग करवाते हैं तो उसमें एहतियात बरतिएगा, इनके किचन तक को जाके चेक करिएगा क्योंकि ये लाखों रुपया लूट लेने वाले मालकान कभी भी किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं। 17 लाख रुपया वलीमे पर देने के बावजूद इनके 200 घराने जो हैं अपनी ज़िंदगी और जान की बाजी के अंदर झूला झूल रहे हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।